واٹ از بٹ کوئن؟ بٹ کوئن کیا چیز ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ وجود میں کیسی آئی؟ اس کو بنایا کس نے؟ ایسی کیا ریزنز تھی، ایسی کیا وجوہات تھی جس کے بنا پر بٹ کوئن وجود میں آیا؟ تو شروعات کر لیتے ہیں ہسٹری آف منی سے۔ ہسٹری آف بٹ کوئن جاننے سے پہلے ہسٹری آف منی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پیسہ کیسے ایجاد ہوا، بینکنگ سسٹم کیسے بنا، اور یہ کام کس طرح کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں 17,000 سال پہلے، جب پیسے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جب لوگ جانوروں کا شکار کر کے کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب شکار تو ہر وقت نہیں ملتا، لیکن بھوک ہر وقت لگتی ہے۔ تو اسی طرح مختلف قبیلوں کے لوگوں نے مال کے تبادلے کا سلسلہ شروع کیا، جس کو نام دیا گیا دی بارٹر سسٹم۔ اب اس طرح لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو ایکسچینج کرنے لگے۔ اب فار ایگزامپل میرے پاس اناج ہے اور دوسرے بندے کے پاس گوشت ہے، تو میں اپنا اناج اس بندے کو دے دوں گا اور بدلے میں وہ بندہ اپنا گوشت مجھے دے دے گا۔ تو اس طریقے سے دی بارٹر سسٹم کام کرتا تھا، لیکن اس سسٹم میں بہت زیادہ پرابلمز اور پریشانیاں آ گئی۔ فار ایگزامپل جس چیز کی مجھے ضرورت ہے تو مجھے کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہوگا کہ جس کے پاس وہ چیز موجود ہو، لیکن اسے بھی اس چیز کی ضرورت ہو جو میرے پاس موجود ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اب میرے پاس شوگر ہے، چینی، اب مجھے چاہیے شوگر کے بدلے نمک، سالٹ، اور دوسرے بندے کے پاس سالٹ موجود ہے۔ اب مجھے تو نمک چاہیے، لیکن جس بندے کے پاس نمک ہے اسے شوگر نہیں چاہیے، تو ہم دونوں کے مال آپس میں ایکسچینج نہیں ہو سکتے۔ مال ایکسچینج کرنے کے لیے دونوں بندوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ اب مجھے ایسے بندے کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے پاس سالٹ ہو اور اسے شوگر کی ضرورت بھی ہو، تاکہ ہمارے مال آپس میں ایکسچینج ہو جائے۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہوگا، بہت ایزی لینگویج میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو بارٹر سسٹم کے اس پرابلمز کی وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کو دے کر ہم بدلے میں کوئی بھی چیز خرید سکے۔ تو اس طرح 2600 سال پہلے سونے اور چاندی کو ملا کر سکے بنانا شروع کر دیے، اور اس کوئنس کو نام دیا گیا دی لیڈین اسٹیٹر۔ اب دی لیڈین اسٹیٹر آنے کے بعد ہر سلطنت کا بادشاہ اپنے نام کے سکے بنوانے لگا۔ ان سکوں کی پرابلم یہ تھی کہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا، جتنے زیادہ سکے اتنا اس کا وزن۔ دوسرا یہ کہ ان سکوں کو تو گنا جا سکتا تھا، لیکن اتنے سارے سکوں کو کون گنتا۔ تیسرا یہ کہ ان سکوں کو سمندری جہازوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے میں مشکل آ رہی تھی۔ اکثر سکوں کے بہت زیادہ وزن کی وجہ سے کشتیاں سمندر میں ڈوب جاتی تھی۔ چوتھا، اس سکوں کو ٹرانسپورٹ کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا کہ راستے میں لوگوں نے اس سکوں کو چوری کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے تھی جس کا وزن کم، جس کو ایزلی اسٹور کیا جائے، ایزلی ٹرانسپورٹ کیا جائے اور ایزلی گنا جائے۔ 1279 منگولین چائنا کا شہنشاہ اور چنگیز خان کا پوتا قبلا خان، جس نے پہلی دفعہ درخت کی چھال سے پیپر منی بنائی۔ قبلا خان لوگوں سے اس کے قیمتی اشیاء، سونا، ہیرے جواہرات وغیرہ لے کر بس وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے بدلے دے دیتا، اور جو لوگ اس کرنسی کو لینے سے انکار کرتے اور اس کے خلاف تھے تو قبلا خان ان لوگوں کو قتل کر دیتا۔ تو لوگوں کو مجبوراً اپنی قیمتی چیزوں کو دے کر بدلے میں صرف یہ کاغذ کا ٹکڑا لیتے، اور اس کرنسی کا نام تھا IOU، یعنی کہ میں تمہارا ہوں۔ مطلب یہ کہ جب تمہارا دل چاہے اس کاغذ کے ٹکڑے کو واپس لے کر آؤ اور اپنا سونا واپس لے جاؤ۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو واپس سونے میں کیوں بدلوانا، کیوں نہ اسی کو ٹریڈ کیا جائے۔ اسی طرح پیپر کرنسی کی شروعات ہوئی، لیکن اس شروعات کے ساتھ ایک ایسی پاور کی پیدائش ہونے والی تھی جس طاقت کا لوگوں کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا، اور اس پاور کا نام ہے بینکنگ سسٹم،
یعنی بینکس. اب اس کرنسی کو آسانی سے پرنٹ کیا جا سکتا تھا تو بینکس نے IOU کرنسی کو پرنٹ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے قیمتی اشیاء سونا ہیرے جواہرات لے کر بدلے میں یہ کرنسی دے دیتے. اب کیونکہ اس کرنسی کو ہر کوئی پرنٹ کرنے لگا تو اس کرنسی کی سپلائی بہت زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے مارکیٹ میں انفلیشن مہنگائی بڑھ گئی. اب جو چیز 1 IOU کی تھی اب وہ 10 IOU تک پہنچ گئی. اب لوگوں کا اس کرنسی پر سے بھی بھروسہ اٹھنے لگا. اب لوگ اپنا سونا واپس لینے کے لیے بینکس کی طرف چلے گئے لیکن اب بینکس کے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. 1816 میں برٹین ایک نیا لا سامنے لے کر آیا کہ جتنا گولڈ ہمارے پاس موجود ہوگا ہم اتنے ہی پیپر منی پرنٹ کریں گے اور قرض بھی ایک لمٹ میں دیں گے تو اس طرح مہنگائی نہیں بڑھے گی. اسے کہتے ہیں پیپر منی کو گولڈ سٹینڈرڈ کے مطابق کرنا. اس طرح ساری کنٹریز نے اپنے پیپر منی کو گولڈ سٹینڈرڈ کے مطابق کر دیا. اب جتنا گولڈ ایک کنٹری کے پاس پریزنٹ ہوتا وہ اسی کے مطابق پیپر منی پرنٹ کرتے اور فائنلی 1900 میں USA نے گولڈ سٹینڈرڈ کو اپنا لیا. اب اگر پیسہ زیادہ ہو تو بڑھتی ہے انفلیشن مہنگائی جو بہت خطرناک ہے اور اگر پیسہ کم ہو تو آتی ہے ڈیفلیشن جو اس سے بھی خطرناک ہے. 1930s میں USA اسی چیز کا شکار ہو گیا یعنی ڈیفلیشن کا. اب چیزوں کی قیمت بہت کم ہونے لگی اور کمپنیز اتنا پیسہ نہیں کما رہی تھی کہ وہ اپنے امپلائیز کو سیلری دے سکے. اسی وجہ سے اب لوگوں کے پاس نہ پیسہ تھا نہ ہی جابز. اب اسی کا حل نکالنے کے لیے 1933 میں پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ڈالر اور گولڈ کا رشتہ ختم کر دیا. بس اب جو تھی وہ پیپر منی تھی. اب بینکس کے پاس وہ طاقت واپس آ گئی جس کا فائدہ انہیں اچھی طرح آتا تھا اور وہ ہے نوٹ چھاپنا. اب زیادہ پیسہ ہونے سے آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب وہ ڈالر جس کو آپ گولڈ میں کنورٹ کروا سکتے تھے اب وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا تھا. اب یہ بن گئی فیاٹ کرنسی. دنیا میں جتنے بھی پیپر منی ہے اسے فیاٹ کرنسی کہا جاتا ہے. اب کسی اور کنٹری کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جتنا چاہے کرنسی پرنٹ کروا لے. اور کنٹریز کے جو کرنسی ہے وہ ابھی بھی گولڈ سٹینڈرڈ پر چلتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر ہم پاکستانی روپیز کو لے لیں تو اگر پاکستان کو کرنسی پرنٹ کروانا ہے تو اتنی ہی کرنسی پرنٹ کر سکتا ہے جتنا اس کے پاس گولڈ ہو یا ڈالر ہو. اب پاکستان اس سے زیادہ کرنسی پرنٹ نہیں کر سکتا لیکن ڈالر جتنا چاہے پرنٹ ہو سکتا ہے. اب فیاٹ کرنسی کی ویلیو دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے انفلیشن مہنگائی کی وجہ سے. فیاٹ کرنسی کو ایزیلی سٹور کاؤنٹ اور ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی وقت لگتا ہے. اب آج کل کی دنیا کو سپیڈ چاہیے اور 1980s میں انوینٹ ہوا ای کرنسی یعنی ڈیجیٹل کرنسی. وہ ڈالر جو کاغذ کا ٹکڑا تھا ابھی صرف کمپیوٹرز کے کچھ نمبرز رہ گئے. ای کرنسی کو ہم کچھ ہی سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں. لاکھوں کی ٹرانزیکشنز وہ بھی منی سیکنڈز میں. ای کرنسی کی مدد سے ہم گھر بیٹھے کوئی بھی چیز آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں کسی مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم ایزیلی صرف ایک کلک سے کوئی بھی چیز آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. اب ای کرنسی کو ہیک کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. ای کرنسی کو ہیک کیا جا سکتا ہے. اب تو ای کرنسی میں بھی پرابلمز آ گئی. اب ہمیں ایک ایسی ای کرنسی چاہیے تھی جس کو ہیک کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو. چاہے دنیا کا سب سے بڑا ہیکر ہی کیوں نہ ہو وہ اسے ہیک نہ کر سکے. 3 جنوری 2009 ایک سافٹ ویئر ڈیولپر اور انٹرپرینور ستوشی ناکاموٹو نے ایک ایسی کرنسی لانچ کی جس کو کسی بھی طریقے سے ہیک نہیں کیا جا سکتا اور اس کرنسی کا نام ہے بٹ کوائن. کرپٹو کرنسی کی شروعات بٹ کوائن سے ہوئی. بٹ کوائن سب سے پہلی کرپٹو کرنسی ہے. بٹ کوائن ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے
جس کا کوئی فزیکل وجود نہیں اور نہ ہی اس کے پیچھے کسی فیاٹ کرنسی کا سپورٹ ہے۔ بٹ کوئن ایک ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی ہے۔ ڈی سینٹرلائزڈ کا مطلب کہ کوئی خاص ادارہ، کوئی خاص گورنمنٹ یا بینک اس کو کنٹرول نہیں کرتا۔ بٹ کوئن کے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہے وہ خفیہ طور پر ہوتی ہے۔ جب بٹ کوئن 2009 میں لانچ ہوا تھا تو اس کی پرائس تھی $0.00۔ پھر 2011 میں بٹ کوئن کی پرائس $1 تک پہنچ گئی۔ بٹ کوئن کی پرائس سپلائی اور ڈیمانڈ کے طور پر اوپر اور نیچے جاتی ہے۔ اگر بٹ کوئن کی سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو بٹ کوئن کی پرائس اوپر جاتی ہے، لیکن اگر ڈیمانڈ کم اور سپلائی زیادہ ہو تو اس کی پرائس گرنے لگتی ہے۔ یعنی اگر بٹ کوئن کو خریدنے والے زیادہ اور بیچنے والے کم ہو تو اس کی مارکیٹ اوپر جاتی ہے، لیکن اگر بٹ کوئن بیچنے والے زیادہ اور خریدنے والے کم ہو تو اس کی مارکیٹ کریش کرنے لگتی ہے۔ لوگ اب بٹ کوئن کو جاننے لگے تھے، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی پرائس دیکھتے ہی دیکھتے 2021 میں $60,000 تک پہنچ گئی اور اب 2023 میں اس کی پرائس $26,000 کے آس پاس ہے۔ بٹ کوئنز انفائنائٹ نہیں بلکہ ان کی کوانٹٹی لیمیٹڈ ہے۔ اس کی کوانٹٹی فی الحال 19.46 ملین ہے، لیکن یہ کوئنز 21 ملین سے زیادہ مائن نہیں ہوں گے۔ اب بٹ کوئن کے فائدے بہت زیادہ ہے لیکن نقصان بھی بہت ہے، کیونکہ اس کی ٹرانزیکشنز خفیہ رہتی ہے۔ اب بڑے بڑے کرمنلز اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے ڈرگ ڈیلنگ ہوا اور اس طرح اور بہت سارے انلیگل کاموں کے لیے بٹ کوئن استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس انلیگل ڈیلنگ کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس انلیگل کاموں کی وجہ سے چائنا نے بٹ کوئن کی لین دین پر پابندی لگا دی اور اسے مکمل طور پر بین کر دیا۔ جولائی 2013 میں تائی لینڈ نے بھی اسے مکمل طور پر بین کر دیا۔ اور اگر رہی بات ہمارے ملک پاکستان کی تو پاکستان میں بٹ کوئن کرنسی نیوٹرل ہے، یعنی نہ یہ پوری طرح لیگل ہے اور نہ یہ پوری طرح انلیگل ہے۔ یعنی پاکستان میں ہم بٹ کوئن سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، یعنی بٹ کوئن کو بائی کر کے پھر اسے سیل کر سکتے ہیں۔ اب تو آگے فیوچر میں ہی پتہ چلے گا کہ پاکستان کرپٹو کرنسی کو 100% ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے تھوڑا بہت سیکھا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا اپنے فرینڈز کے ساتھ، سبسکرائب کر دے چینل کو ایسی ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے۔ میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، سی یو، اللہ حافظ۔ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong.